المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلوات علی محمد و آل محمد. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سورہ مبارک احزاب کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے کہ جس سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. ارشاد جناب باری ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ فوز عظیم پر فائز ہے. یہ دنیا اور یہاں کے تقاضے اور اس دنیا سے جانے کے بعد وہاں کے تقاضے آپس میں کچھ مختلف ہیں. یہ دنیا اور یہ عالم اعتباریات کی جگہ ہے اور اس کے بعد حقیقتوں کا عالم ہے. اس دنیا میں ممکن ہے کہ حقیقت کچھ اور ہو اور اظہار کچھ اور ہو. حقیقت کچھ اور ہو، نظر کچھ اور آ رہا ہو. لیکن اس کے بعد جو عالم ہے وہ حقیقت ہی حقیقت کا عالم ہے. وہاں یہ ممکن نہیں ہے کہ حقیقت کچھ اور ہو، نظر کچھ اور آئے.
اور ایسا واضح اور شفاف عالم ہے کہ جہاں پر انسان اگر کچھ چھپانا بھی چاہے تو نہیں چھپا سکتا۔ جس طریقے سے اس دنیا میں چھپایا جا سکتا ہے، اس عالم میں بالکل بھی کسی چیز کو مخفی نہیں کیا جا سکتا۔ آج آپ یہاں دیکھیں کہ بہت ممکن ہے کہ ہمارے دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو۔ اس میں کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے، اکثر آپ محسوس کرتے رہتے ہیں کہ دل میں انسان کے کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور جاری کرتا ہے۔ مختلف اسباب ہیں، اس کے مختلف علتیں ہیں جن کی وجہ سے ایسے امور رونما ہوتے ہیں اور ہم صبح سے شام تک دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس عالم میں اس چیز کا امکان نہیں ہے کہ زبان پہ کچھ ہو اور دل میں کچھ اور ہو، نہیں، ممکن نہیں ہے۔ اور جس کو قرآن مجید نے ایک زبان دے کر کے، الفاظ دے کر کے یہاں پر سمجھا دیا کہ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ یعنی یہ مہر کیسی ہے کہ آج وہ بول نہیں سکتے۔ نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون، اور آج ان کے ہاتھ گفتگو کریں گے ہم سے، اور آج ان کے پیر گواہی دیں گے جو وہ کر رہے ہوتے تھے۔ کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ یا پروردگار عالم کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہاں کوئی مہر رکھی ہوئی ہے جو لگا رہا ہے، کوئی وہاں ووٹ سیے جا رہے ہیں، کیسے ہے؟ بیان کرنا ہے اس چیز کو کہ تم یہاں تو یہ کر سکتے ہو کہ دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو، لیکن وہ عالم ایسا ہے جو حقیقت کا عالم ہے، وہاں پر چھپانا ممکن نہیں ہے۔ وہاں پر جو چیز ہے وہ ظاہر ہو کر کے سامنے آئے گی، کیونکہ وہ دن ہے کہ یعلمون هو الحق المبین، وہ جان لیں گے کہ وہی پروردگار حق مبین ہے، کہ جہاں ساری چیزیں کھل کر کے سامنے آ رہی ہوں گی، وہاں ممکن نہیں ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے دینا یا کسی اور کو دھوکہ دے دینا۔ ایسے عالم میں اگر اس مقدمے کو آپ نے سماعت کر لیا تو اس مقدمے کے ساتھ یہ عرض کروں کہ اس دنیا میں کامیابی اور ہوتی ہے، اس عالم میں کامیابی اور ہوتی ہے۔ صرف اسے عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ گزشتہ ایک تقریر میں اسی مقام پر اس چیز کو تھوڑا سا بیان کیا گیا تھا، اسی سے آگے کچھ گفتگو آج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ یہاں کی کامیابی کچھ اور ہو، وہاں کی کامیابی کچھ اور ہو۔ اس دنیا میں جب انسان اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے تو اس کے اصول اور اس کے لوازمات کچھ اور ہوتے ہیں، ان کے شرائط کچھ اور ہوتے ہیں، اور اس دنیا سے جانے کے بعد جو زندگی کامیاب کہی جا سکتی ہے اس کے شرائط کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے۔ یہاں پر جو چیزیں ہیں، جو جتنے بھی معیار آپ دیکھنا چاہیں اس دنیا میں کامیابی کے لیے، بہت سے معیار سامنے آتے ہیں کہ دولت کامیابی کا معیار ہے، طاقت کامیابی کا معیار ہے، شہرت کامیابی کا معیار ہے، خاندان کامیابی کا معیار ہے، علم کامیابی کا معیار ہے، اور کیا کامیابی کا معیار ہے، اور کیا۔ اس طرح سے انسان ان چیزوں کو سوچتا ہے اپنے لیے اور اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے، جو باتیں کہہ چکا ہوں دوبارہ نہیں کہوں گا۔ ہر انسان اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ ہاں اسے بالآخر اس دنیا میں ایک کامیاب زندگی گزارنا ہے۔ اس کو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہو، اور اس کامیاب زندگی کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو معیار کامیابی ہیں ان کو تحصیل کرے، انہیں حاصل کرے اور اس کے پیچھے لگ جائے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا لگی ہوئی ہے، یہ یہاں کی کامیابی کا معیار ہے۔ یہ یہاں کی کامیابی کا معیار ہے، کیونکہ گفتگو دور تک جا رہی ہے، غالباً وہ آواز تو ایسے ہی نہیں سنائی دیتی ہے بھائی۔ اب لوگ کیا نہ کارخانے میں توتی کی آواز کی حیثیت ہی کتنی ہے، لیکن بہرحال ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔
یہاں کی جو کامیابیاں ہیں، یہاں کی جو چیزیں ہیں، ان کا معیار کچھ اور ہے، وہ یہیں تک کے لیے معیار بن سکتا ہے۔ لوگ دولت و کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں، طاقت و کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں، شہرت و کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں۔ یہ سارے وہ معیار ہیں کہ جو اس دنیا میں انسان کو کامیاب بنا دیتے ہیں۔ اور آپ آنکھ میں دھول نہیں جھونک سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان کامیاب نہیں، بالآخر کامیاب ہے۔ کامیابی ایک عرف کی چیز ہے، عرف پر مبنی ہے، اور ہمیں لوگ دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فلاں انسان کافی کامیاب زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس دنیا کی آرام و آسائش کی ساری چیزیں موجود ہیں، ایک زندگی کامیاب ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زندگی کامیاب نہیں ہے، چونکہ یہ عرف ہے اور سامنے موجود ہے، سیرت عقلاء ہے، ساری چیزیں ہیں، اسے کامیاب سمجھا جا رہا ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ یہ انسان کامیاب ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ انسان کامیاب نہیں ہے، نہیں کامیاب ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کے پاس طاقت ہے، یہ کامیاب ہے، اس کے پاس شہرت ہے، یہ کامیاب ہے، اس کے پاس دوسری چیزیں جو یہاں دنیاوی معیار کے اعتبار سے ہیں، یہ کامیاب ہے، یہ بالکل صحیح ہے، یہ کامیاب ہے۔ لیکن آیا انسان صرف اسی دنیا میں خلاصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سوال یہاں پر آ جائے گا، کیونکہ میں یہ گفتگو اس جگہ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ بات دور تک جا رہی ہے کہ انسان اس دنیا میں خلاصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر انسان اس دنیا میں خلاصہ ہوتا ہے تو یہ سارے معیار جو کامیابی کے تھے درست ہیں، یہ سارے معیار جو کامیابی کے ہیں یہ درست ہیں۔ اگر انسان اس دنیا میں خلاصہ ہو جاتا ہے، اگر انسان کی ابتدا بھی یہی دنیا ہے اور انتہا بھی یہی دنیا ہے، اگر یہ مقولہ درست ہے تو یہ انسان کی کامیابی درست ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جو لوگ اس نظریے کے قائل ہیں کہ وما یہلکنا الا الدہر، یا ہماری زندگی کی ابتدا یہیں سے ہوئی ہے اور ہماری زندگی کا اختتام بھی یہیں ہو جائے گا، ان کے لیے یہ ساری چیزیں کامیابی کا معیار ہیں اور صحیح ہیں، جو کامیاب ہیں اور زندگی ان کی کامیاب ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی جگہ ہے کہ جو ہمارے لیے ہے اور ہمیں وہاں رہنا ہے، تو اب کامیابی کا معیار کیا بن سکتا ہے؟ آیا یہ دولت جو ہم نے اکٹھا کر رکھی ہے، یہ طاقت جو ہمارے پاس آج موجود ہے، یہ شہرت جو ہمارے پاس آج موجود ہے، یا دوسرے تمام وہ چیزیں کہ جو کامیابی سے مربوط ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، آیا یہ سارے معیار وہاں کام آنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ توجہ کریں، یہ سارے معیار وہاں پر کام آنے والے ہیں یا نہیں ہیں جو یہاں موجود ہیں؟ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں وہاں کامیاب کرائیں گی یا نہیں کرائیں گی؟ بالکل واضح سے گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے وہاں کامیاب ہو جائیں۔ اب یہاں پر دو نظریے سامنے آئیں گے، کچھ لوگ یہ کہتے نظر آئیں گے کہ نہیں، دولت اصلاً وہاں کام آنے والی نہیں ہے، طاقت بالکل وہاں کام آنے والی نہیں ہے، شہرت بالکل وہاں کام آنے والی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف دنیا کے لیے ہے اور بس۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، دولت ہے جس کے ذریعے سے کامیاب ہوا جا سکتا ہے، طاقت ہے جس کے ذریعے سے کامیاب ہوا جا سکتا ہے، یہ وہاں کام آنے والی چیزیں ہیں، بالکل ہے، یہی کامیابی ہے اور یہی کامیابی ہے۔ میرے عزیزو، حقیقت کیا ہے اس پر ہمیں بحث کرنا ہے۔ اگر انسان یہاں کے بعد ہے، توجہ کریں، اگر انسان یہاں کے بعد ہے تو معیار کچھ اور ہوگا، اور اگر انسان یہیں پر ختم ہو رہا ہے تو معیار کچھ اور ہے۔ چونکہ مجلس ایک طرح سے ایصال ثواب کی بھی ہے، لہذا دو تین باتیں جلدی گزارش کر رہا ہوں۔ ہمارے اردو ادب نے بہت اچھی لفظ رکھی ہے یہاں سے وہاں جانے کے لیے، جس کو اردو میں انتقال کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بر صغیر کی زبان میں اردو میں انتقال کہتے ہیں، موت کو انتقال سے تعبیر کرتے ہیں۔ انتقال کے معنی کیا ہے؟ منتقل ہو جانا۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ منتقل اور انتقال میں زمین آسمان کا فرق محسوس ہوتا ہے، لیکن بات ایک ہی ہے۔ اگر آپ کسی سے کہیں کہ فلاں صاحب منتقل ہو گئے تو پوچھے گا کہاں گئے، اور کسی سے کہیے فلاں صاحب انتقال فرما گئے تو کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، جبکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے معنی کے اعتبار سے۔ منتقل ہونا بھی انتقال کرنا ہے، انتقال کر جانا منتقل ہونا ہے، لیکن اردو کی نزاکت میں بالآخر ایک فرق محسوس ہوتا ہے۔ تو انتقال کا لفظ ہماری اردو نے دیا ہے اس چیز کو۔ انتقال کے معنی کیا ہے؟ کہیں سے کہیں منتقل ہو جانا۔ جب تک تین تصور نہ ہو انتقال وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ ایک منتقل من، ایک منتقل الیہ، اور ایک منتقل خود منتقل ہونے والا جو منتقل ہو رہا ہے۔ کہاں سے منتقل ہو رہا ہے، کہاں منتقل ہو رہا ہے، اور کون منتقل ہو رہا ہے؟
جب یہ تین تصور پیدا ہو گئے تو ایک انتقال وجود میں آئے گا. اب آپ نے پہچانا ہماری لفظ اردو کی لفظ نے ہی یہ بتا دیا کہ انسان اس دنیا میں ختم ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ انسان اس دنیا سے منتقل ہونے کا نام ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. انسان اس دنیا سے منتقل ہونے کا نام ہے. منتقل ہوگا تو کہاں جائے گا؟ واضح ہے. اب یہ ساری گفتگو کچھ یہاں فلسفی گفتگو بھی ہوگی, کچھ اور ہے جس کو چھیڑا نہیں جا سکتا. اگر منتقل ہوگا تو کہاں جائے گا؟ کہ دار فانی سے جائے گا دار باقی کی طرف. فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ دار فانی وہ ہے کہ جو آج نہیں کل فنا ہوگا, دار باقی وہ ہے کہ جس کو فنا کبھی نہیں ہے. توجہ کریں, اگر یہ دو باتیں میں بیان کر پاؤں گا تو پھر اگلی گفتگو آسان ہو جائے گی. دار فانی وہ ہے جسے آج نہیں کل فنا ہو جانا ہے, وہ ہمارے ساتھ فنا ہو یا ہمارے بعد فنا ہو فرق نہیں ہے, مگر فنا ہے. اور دار باقی وہ ہے جسے کبھی فنا نہیں ہے, جہاں فنا کا تصور بھی محال ہے. یہ دونوں فرق ہے. یعنی ایک انسان دار فانی سے منتقل ہو رہا ہے دار باقی کی طرف, ایک ایسی جگہ سے جا رہا ہے جس کو فنا ہونا ہے آج یا کل, اور ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں فنا کبھی نہیں ہے. اگر یہ بات محسوس ہو گئی, گزارش ہو گئی, تو اسی جگہ سے خود بخود بات سمجھ میں آ جائے گی. جب دار فانی سے جا رہا ہے تو مزاج اس کا اب تک فانی تھا, اور اب جہاں جا رہا ہے وہ مزاج ہے باقی. دونوں میں کتنا فرق محسوس ہوگا آپ خود سمجھ لیں اس چیز کو, کہ جو دار فانی سے گیا تو پرورش پائی تھی اس نے فنا کے ماحول میں, اور اب جہاں جا رہا ہے جہاں پہنچا ہے وہ مقام ہے باقی. کتنا فرق پیدا ہوگا یہاں سے وہاں میں. ایک ماحول سے جب انسان دوسرے ماحول میں پہنچتا ہے کہ جہاں بالکل ڈیفرنٹ ماحول پایا جائے, بالکل مختلف ماحول پایا جائے, تو خود بخود وحشت کا شکار ہوتا ہے, خود بخود پریشان ہوتا ہے, چونکہ ماحول بدل گیا. جب بدلے ہوئے ماحول سے کہیں پر آئے گا تو خود بخود الجھن کا شکار بھی ہوگا, بے چینی کا شکار بھی ہوگا. جس سے کچھ لوگ ہیں, آپ دیکھیے, اب میں ہندوستان کا رہنے والا, یہاں سے اگر میں انگلینڈ چلا جاؤں تو بالکل نیا ماحول, فرانس چلا جاؤں بالکل نیا ماحول, ایک عجیب سی الجھن پیدا ہوگی. نہ زبان کے جاننے والے, نہ کلچر کے جاننے والے, نہ اپنائیت محسوس ہو رہی ہے, نہ رنگ ایک طرح کے نظر آ رہا ہے, نہ نسل ایک طرح کی نظر آ رہی ہے, نہ زبان ایک طرح کی نظر آ رہی ہے. ایک وحشت سی ہے, ایک الجھن سی ہے, سب کے ہوتے ہوئے بھی اکیلے. توجہ کریں, سب کے ہوتے ہوئے بھی اکیلے. اور اگر ایسے میں کوئی ایک کہیں اپنا دکھ جائے تو کتنا سکون ملتا ہے. اس کو تو کوئی غریب الوطن ہی سمجھ سکتا ہے, لیکن اگر مجھ جیسا ہندوستانی کوئی اٹھ کر کے کراچی پہنچ جائے تو کوئی وحشت کا شکار نہیں ہوتا. اپنے ہی جیسے لوگ, اپنی ہی جیسی رنگ و نسل, اپنی ہی جیسی زبان, کیوں سب ایک طرح کا ماحول مل رہا ہے تو وحشت محسوس نہیں ہو رہی, سب اپنے جیسے نظر آئے. آپ نے محسوس کیا, یعنی اگر ایسے ماحول سے گیا جو مختلف تھا اور ایسے ماحول میں پہنچا جو مختلف ہے تو وہاں پر وحشت کا شکار ہوگا. لہذا ضروری تھا کہ یہاں کسی ایسے ماحول میں رہے. مجھے نہیں معلوم بات گزارش ہوئی کہ نہیں, یہاں کسی ایسے ماحول میں رہے کہ جب منتقل ہو تو وہاں وحشت محسوس نہ ہو, وہاں کچھ الگ سا محسوس نہ ہو, بلکہ ایسا لگے کہ ہم تو اسی ماحول سے رہ کر کے آ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کہ یہاں ایسا محسوس ہو کہ ہم تو اسی ماحول سے آ رہے ہیں. بس اب میں جلدی بات کو گزارش کر رہا ہوں کہ ایسا محسوس ہو کہ ہم کسی نئی جگہ سے نہیں آ رہے, اور کسی ایسی جگہ سے کسی نئی جگہ پر نہیں آئے ہیں, بلکہ اس ماحول سے آشنا ہے. تو فرق کیا ہے دونوں ماحول میں؟ دونوں ماحول میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر رہا تو فنا, وہاں گیا تو بقا. فانی ماحول سے نکلا, باقی ماحول میں پہنچا,
کتنا فرق محسوس ہوگا، آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ بالکل متضاد ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر. یہاں فنا کا ماحول، ہر چیز کو فنا ہی ہوتے دیکھا، اور وہاں جب پہنچا تو بقا کا ماحول. اور فنا سے بقا کا جو فرق ہے، بہت سے فرق آپ اس میں بیان کر سکتے ہیں، میں صرف ایک فرق کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. فنا سے بقا کا فرق یہ ہے کہ جو سرمایہ فنا کے ماحول کا ہو وہ بقا کے ماحول میں حیثیت کھو دے گا. جو سرمایہ فنا کے ماحول کا ہے جب وہ بقا کے ماحول میں جائے گا تو حیثیت کھو دے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جو سرمایہ فنا کے ماحول کا ہے جب یہ بقا کے ماحول میں جائے گا تو حیثیت کھو دے گا. کیسے؟ بقا یعنی جہاں فنا نہیں. جب جہاں فنا نہیں کا تصور پیدا ہوا اور فنا کا ماحول جہاں اختتام ہے تو کتنا ہی بڑا سرمایہ لے کر کے جائیں وہاں ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہاں بقا ہے. کیسے کہوں آپ کے سامنے؟ میں آپ سے کہوں میں 10 دن کے لیے دبئی جا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے کتنا پیسے یہاں سے لے کر کے جائیں. آپ کیلکولیٹ کریں گے اتنا کھانے کا ہوا، اتنا ہوٹل کا ہوا، اتنا کرایہ کا ہوا، اتنا یہ اتنا وہ، اتنا کام آ جائے گا. آپ بتا دیں گے کہ ہاں اتنا لے کے چلے جائیے وہاں کافی ہے. لیکن میں آپ سے کہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے دبئی جا رہا ہوں، کہ آپ کا ہمیشہ کتنا ہے؟ کہ ہمیشہ انفینائٹی کتنا سرمایہ لے کر کے جاؤں؟ آپ کتنا بتائیں گے؟ کیا بتا ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ جو بھی ہم جتنا بتائیں گے وہ کم پڑ جائے گا انفینائٹی کے سامنے. جب آپ کتنا اور جتنا اور اس طرح کے الفاظ لے کر کے آئیں گے اور لے جائیں گے انفینائٹی میں تو حیثیت کھو دیں گے. میتھمیٹک کا قانون بھی ہے، میں تو جانتا نہیں ہوں، لیکن مجھے بیان کیا گیا ہے کتنی ہی بڑی عدد لکھ دیجئے انفینائٹی کے سامنے آئے گی تو زیرو ہو جائے گی. کیونکہ عدد جب محدود ہوگا تو لامحدود کے سامنے حیثیت کھو دے گا. ایک بندہ اٹھا فنا کے ماحول سے پہنچا بقا کے ماحول میں، سب سے بڑی وحشت یہ ہے کہ جو لائے تھے سب ختم ہونے پر آئے. جتنا لے کر کے آئے ہیں سب ختم ہو رہا ہے، کیونکہ فنا کے ماحول سے آئے ہیں اور فنا ہی کے عادی تھے. ابھی تک یہی گن رہے تھے، اتنی شب قدر گزری، 102 اتنی پڑھ لی اور اتنا یہ کر لیا، اتنے روزے رکھ لیے، بزنس کا ذہن اتنا یہ کر لیا، اتنی زیارتیں کر لی. آپ دیکھیے لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں الحمدللہ ہم نے اتنے مرتبہ حج کر لیا، الحمدللہ ہم نے اتنا عمرہ کر لیا، الحمدللہ ہم نے اتنی زیارتیں کر لی. ارے جتنی بھی آپ نے کی ہیں تو محدود. توجہ کریں، جتنی بھی زیارتیں آپ نے کی 17 زیارتوں پر گئے لیکن ہے تو محدود. آپ نے اتنے حج کر لیا مگر ہے تو محدود. آپ نے اتنے عمرے کر لیا مگر ہے تو محدود. یہ سارا فنا کا سرمایہ ہے. عالم باقی میں اس کی حیثیت کتنی ہے؟ توجہ کریں، عالم باقی میں کتنا ہے؟ جیسے ہی بندہ وہاں پہنچا یا پہنچنے کے پہلے وہاں کے آثار کو دیکھا تو فوراً محسوس کرتا میرے پاس کچھ نہیں ہے. توجہ کریں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ فنا کے ماحول سے بقا کی طرف چلا. اسلام اسی لیے آیا تھا، دین اسی لیے آیا تھا، ائمہ طاہرین اور انبیاء و مرسلین اسی لیے آئے تھے کہ فنا کے ماحول میں رہ کر کے بقا کا ہنر سکھا دے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. فنا کے ماحول میں رہ کر کے بقا کا ہنر سکھا دے. اور یقین کریں میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو یہ ہنر نہیں آیا تو جو چاہے کما لے، گھاٹے میں آئے. آپ سوچیں گے یہ ہنر کیا ہے؟ کہ اپنے فانی سرمایہ کو باقی میں تبدیل کر لے. اگر کسی کو یہ ہنر آتا ہے تو فائدے میں ہے، اگر نہیں آتا تو خسارہ ہے. کیونکہ اگر آپ نے عدد کو گننا شروع کیا
تو عدد جب محدود ہوگی کہیں تو رکے گی جا کر کے، جب محدود ہوگی تو لامحدود کے مقابلے میں کھو دے گی اپنے آپ کو، اور جہاں اس نے اپنے آپ کو کھویا وہاں آپ نے اپنے آپ کو خالی ہاتھ پایا۔ اس کھونے کے درمیان اور اس پانے کے درمیان زندگی اتنی عجیب بن جاتی ہے کہ انسان کبھی جانا نہیں چاہتا۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ انسان کبھی جانا نہیں چاہتا۔ کسی ایک سے پوچھ لیجئے، پڑھنے والے سے لے کر کے سننے والوں تک، کسی ایک سے پوچھئے آپ کم مرنا چاہتے ہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اور یہ تو فرق کرتا ہے علاقے کے اعتبار سے، کہیں تو ارے ساتھ قرآن درمیان ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ وہ اس طرح کے مزخرفات بہت استعمال ہوتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ابھی تو عمر ہی کیا ہے، وہ یہ عمری کیا ہے، یا آخر وقت تک اسی طرح کا جملہ رہتا ہے، لیکن بالآخر کسی ایک سے پوچھئے کوئی آمادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی فنا میں اتنا زیادہ گھل چکے ہیں کہ اس باقی ماحول کا تصور بھی نہیں پیدا ہوا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب امام حسن سلام اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان سے آ کر کے پوچھا گیا، مولا کیا وجہ ہے کہ ہم موت سے کراہیت اختیار کرتے ہیں، موت کو مکروہ سمجھتے ہیں، موت سے لگاؤ نہیں ہے کوئی، بلکہ فرار سا ہے۔ قرآن مجید نے جو لفظ رکھی ہے، امام نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی دنیا کو لِأَنَّكُمْ، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَآخِرَبْتُمْ آخِرَتَكُمْ، تم نے اپنی دنیا کو آباد کر لیا ہے، اپنی آخرت کو خراب کر دیا ہے۔ اب وہ لفظ میں بدل ہو چکے، امام نے ایک الفاظ میں گفتگو کی ہے، تم نے اپنے فانی ماحول کو خوب آباد کیا، باقی سے غافل ہو۔ تو جب یہ ماحول ہو جائے گا تو جیسے ہی تصور پیدا ہوگا ادھر جانے کا، فوراً انسان خالی ہاتھ محسوس کرے گا اور وحشت زدہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کو یہ ہنر آ جائے کہ فنا میں رہ کر کے بقا کے خواب دیکھے، فنا میں رہ کر کے عالم فانی میں رہ کر کے عالم باقی کی سیر کر رہا ہو، اگر کسی کو یہ ہنر آ جائے تو پھر وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی خالی ہاتھ محسوس نہیں کرے گا۔ آپ نے محسوس کیا جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ کبھی بھی خالی ہاتھ محسوس نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بقا کا ہنر رکھتا تھا، وہ اپنے اعمال کو عدد پہ نہیں گن رہا تھا۔ ہم نے اتنے حج کر لیے کی بات نہیں تھی، ایک کیا ہوتا مگر ڈھنگ سے کیا ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ ہم نے اتنا یہ کر دیا، ہم نے اتنا وہ کر دیا، اتنے اور اتنے کی بات نہیں ہے۔ جب تک یہ اتنا اور اتنا تصور رہے گا اس وقت تک فنا کا تصور باقی ہے۔ بحث یہ ہے کہ اتنے اتنے پہ گفتگو نہیں ہے، ایک چیز بھی اگر ہے اور بقا کے ہنر کے ساتھ ہے تو بہت ہے، چونکہ اتنا اتنا تو کسی نہ کسی دن ختم ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی ایک چیز بھی باقی رہ جانے والی ہو جائے تو وہ باقی رہے گی۔ وہ کیسے ہوگا کہ ایسے تو تم باقی نہیں رکھ سکتے، بلکہ اس طریقے سے باقی رکھنا سیکھو کہ اپنے عمل کو اپنے پاس نہ رکھو اس لیے کہ تم تو فنا ہو گے یہاں سے، بلکہ اپنے عمل کو کسی ایسے کے پاس رکھو جس کے پاس فنا نہیں آئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اپنے عمل کو کسی ایسے کے پاس رکھو جس کے پاس فنا نہ ہو، تب تمہارا عمل باقی رہے گا۔ اور اب یہ یہاں پر بہت سی کچھ تفصیلی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال ظاہر سی بات ہے گزارش نہیں کر سکتا ہوں، صرف ایک انڈیکس کا آپ کے سامنے پڑھ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اپنے عمل کو، اور یہ سب کے لیے ہے، یہ سمجھیے کہ میں کسی اور کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اپنے عمل کو اپنے لیے اپنے پاس نہ رکھو، بلکہ اس عمل کو کسی ایسے کے پاس رکھو جو باقی ہو، جس کا فنا سے کوئی تعلق نہ ہو، تب تو باقی رہے گا۔ میرے عزیزو خطابت نہیں ہے،
اگر تمہارا کتنا ہی عمل صحیح، لاکھوں میں صحیح، ہزاروں میں صحیح، بحث اس کی نہیں ہے، لیکن اگر تم نے اسے اپنے پاس رکھا تو مٹ جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے کہنے سے نہ مانیے، قرآن کی بات تو مانیں گے۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے سب کو مٹ جانا ہے۔ قارون سے زیادہ خزانہ تو ہم جمع نہیں کر سکتے، جس کی خزانے کی تعریف قرآن مجید کر رہا ہو، یعنی بیان کر رہا ہو ڈیفینیشن اس کی، اس طرح تو ہم جمع نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا ہوا؟ سارا کا سارا فنا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، میں نے خود اس کو حاصل کیا ہے، نسبت اپنی طرف تھی تو فنا ہو گیا۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ بحث یہ نہیں ہے کہ تمہاری جیب میں کتنا ہے وہ مٹ جائے گا، نہیں، یہ تو بہت ہی ابتدائی باتیں ہیں۔ نہیں، جن چیزوں کو تم نے اپنی طرف نسبت دے لی وہ سب مٹ جائیں گی۔ وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ ہنر تمہیں یہی آنا چاہیے کہ عمل تم کرو، رکھو اس کے خزانے میں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ہنر تمہیں یہی آنا چاہیے کہ تم عمل خود کرو۔ اگر مناسب سمجھے تو آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ تاکہ بعد میں آنے والوں کو زیادہ زحمت نہ ہو۔ البتہ زیادہ بات بچا نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی بارش کے بھی آثار ہیں، لہٰذا ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے سب فنا ہو جائے گا۔ پاس سے مراد تمہاری جیب میں ہونا، بینک میں ہونا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ دقیق اس کو دیکھیں تو صرف پاس سے، میں عندکم سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے پاس، تمہاری جیب میں، تمہارے بینک میں، تمہارے گھر میں، جو تم نے لوگوں کو نہیں دیا، بچا کے رکھ لیا، نہیں، بلکہ اور اگر بمعنی عام اس کو لے جا کر کے دیکھا جائے، جس کی نسبت تم نے اپنے آپ سے دی ہے۔ کتنے ایسے احمق ہیں جو الہی کاموں کو بھی اپنے لیے کرتے ہیں۔ میں اس پر گفتگو کر رہا ہوں، وہ جو ہم نے بچا کے رکھ لیا، احتکار کر لیا، وہ تو سب کی سمجھ میں آ رہا ہے، اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے اس کو ذرا سا اور عمومی کرنا چاہ رہا ہوں۔ کتنے ایسے احمق ہیں کہ جو الہی کاموں کو بھی جو باقی رہ سکتے تھے ان کو بھی فانی بنا دیتے ہیں اپنی طرف نسبت دے کر کے۔ ایک انسان ہے جو کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، یہ تو اس نے دے دیا اپنے پاس سے، نہ بچایا نہیں اپنے لیے۔ کسی کی بچی کی شادی کروا دی، مثلا کسی بچے کی فیس دے کر کے اس کو پڑھوا دیا، کسی کو کچھ کر دیا، یہ تو سارا وہ کام ہے کہ وہ دے رہا ہے، اپنے پاس تو نہیں رکھ رہا۔ بحث یہ نہیں ہے کہ جو تم نے دے دیا بس بچ گیا، نہیں، بحث یہ ہے جو تم نے دیا ہے وہ بھی عندکم کا مصداق ہے یا عند اللہ کا مصداق ہے۔ تم نے اپنے نفس کے سکون کے لیے دیا ہے، اپنی شہرت کے لیے دیا ہے، اپنے نام و نمود کے لیے دیا ہے، یا واقعاً خدا کے لیے دیا ہے۔ اگر وہ تم نے اپنے لیے دیا ہے تو ابھی فانی سے باقی نہیں بنا، ابھی وہ عندکم کا ہی مصداق ہے اور فنا ہو جانے والا ہے۔ اس کو عندکم سے نکالو، عند اللہ کے خانے میں لے جاؤ اگر باقی رکھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اور یہ ایسا ایک معیار عام آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جس میں فرق نہیں پڑتا کوئی عام انسان ہو، کوئی پڑھا لکھا انسان ہو، کوئی طالب علم ہو، کوئی امامہ بیسار ہو، فرق نہیں پڑتا۔ یہ قانون ہر ایک کے لیے موجود ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اگر ہم حوزے میں رہ کر کے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں تو یہ تعلیم بھی یا عندکم کا مصداق بنے گی یا عند اللہ کا مصداق بنے گی۔
یہ ہمارا تعلیم حاصل کرنا بھی، یا میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھ کر کے جو یہاں سے سما خراشی کر رہا ہوں آپ کی، یہ بھی یا عندکم کا مصداق ہے یا عند اللہ کا مصداق ہے۔ اگر عندکم کا مصداق ہے تو ایک نہیں ہزاروں تقریریں صحیح بالآخر فنا ہے، لیکن اگر عند اللہ کا مصداق ہے تو ایک بھی ہوگی تو باقی رہے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بس میں بات کو اپنی آخری منزل پر بات کو تمام کر رہا ہوں۔ کیا کریں؟ آپ نے پہچانا کہ کتنا فرق پیدا ہو رہا ہے اس عالم میں اور اس عالم میں جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی۔ لہذا اس عالم کی کامیابی کچھ اور ہے، اس عالم کی کامیابی کچھ اور ہے۔ یہاں کی کامیابی ما عندکم کے ذیل میں حاصل ہو جائے گی۔ اب یہ کیسے؟ لیکن ممکن ہے کوئی اعتراض ذہن میں ہو، لیکن ابھی چھوڑ رہا ہوں چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، کہ یہاں کی کامیابی ما عندکم کے ذیل میں حاصل ہو جائے گی۔ دولت تم نے اکٹھا کر لی، کامیاب ہو جاؤ گے چند روزہ زندگی میں۔ طاقت تمہارے پاس آ گئی، کامیاب ہو جاؤ گے چند روزہ زندگی میں۔ تم نے کچھ علم حاصل کر لیا، چند کامیاب ہو جاؤ گے چند روزہ زندگی میں۔ تمہیں لوگ علامہ کہنے لگیں گے، تمہیں لوگ آیت اللہ کہنے لگیں گے، تمہیں لوگ حجت الاسلام کہنے لگیں گے، تم فلاں کتاب پڑھانے والے اچھے مدرس بن جاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں ما عندکم کے مصداق میں آئیں گی، تمہیں یہاں کامیاب کر دیں گی۔ لیکن وہاں کی کامیابی کچھ اور ہے۔ وہاں کی کامیابی جب تک عند اللہ نہ بنے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، وہ ہے جو فوز عظیم و عظیم کامیابی تک پہنچنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بس عزیزوں، اور یہ وہ کامیابی ہے، توجہ کیجئے بس آخری فقرہ، یہ وہ کامیابی ہے کہ جب بندہ اس راہ پر قدم رکھتا ہے تو اس کی نظر اتنی عمیق ہوتی ہے کہ دنیا کی کسی چیز پر ٹھہرتی ہی نہیں۔ توجہ کریں، دنیا کی کسی چیز پر ٹھہرتی ہی نہیں۔ ہم نے فلاں شب قدر اچھی طریقے سے انجام دے لی، خوب کچی۔ ہم نے فلاں جگہ پر یہ کر لیا، خوب کر لیا۔ ہم نے یہ، ان چیزوں پر نہیں ٹکتا بندہ۔ میرے عزیزوں، بہت سخت ہے یہ مرحلہ، آسان نہیں جتنی آسانی سے میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ ان کسی چیز پر آپ کیسے ممکن ہے کہ نہ ٹکے انسان۔ ایک انسان ہے جس نے مدرسہ بنوا دیا، مسجد بنوا دی، امام بارگاہ بنوا دیا، روزے بنوا دیے، کیا کر دیا اور کیا کر دیا اور کیا کر دیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جو انسان اس فنا اور بقا کے راز کو سمجھ لے، وہ اس کسی چیز پر ٹھہرتا نہیں ہے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں توجہ کیجئے گا، کسی چیز پر ٹھہرتا نہیں ہے، اپنے کسی عمل پر نظر نہیں ڈالتا، اور کسی عمل پر نظر کو لا کے روکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن پڑھا ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہیں روک نہیں پائیں گی۔ تمہاری اصل کامیابی یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اپنی نظروں کو ان چیزوں پر ٹکانا نہیں کہ کامیاب ہو گئے، نہیں، بلکہ نظر کو آخری مرحلے پر رکھو، اپنا آخری ہدف اور آخری ٹارگٹ اس پر نظر رکھو۔ وہ نظر کیا ہے کہ اگر جہنم سے چھٹکارا مل گیا، جنت میں داخل ہو گئے تو کامیاب ہو۔ آپ نے پہچانا کتنی عمیق ہے نظر۔ جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے چھٹکارا پانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کامیابی حقیقی چاہتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز پر نظر کو ٹھہراتا نہیں ہے، بلکہ عبور کر کے جا کے بہشت یا جہنم پر ٹھہرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اس سے زیادہ اس کی وضاحت میں اور وقت نہیں لے سکتا ہوں، بس بات کو روک رہا ہوں۔ اصل کامیابی اور نتیجہ کہاں نکلے گا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو جہنم سے چھٹکارا پا لے اور جنت میں داخل ہو جائے وہ کامیاب ہے۔ کامیابی کہاں جا کر کے نصیب ہو رہی ہے انسان کو؟
اب یہ کیوں ہے اس پر بہت ہی لطیف گفتگو ہے، لیکن بہرحال ابھی موقع نہیں ہے کہ اس مقام پر جا کر کامیابی حاصل ہو رہی ہے. اور میں نے اس سے پہلے تقریر میں یہ بات کہی تھی، دوبارہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اب محسوس کریں اس چیز کو کہ بندہ اس دنیا سے چلا، فنا سے بقا کے ہنر کو سیکھا، جا کے بہشت پر ٹھہرا، یہ ہے کامیاب. خوب، یہ ایک مرحلہ ہے. اس سے آگے وہ انسان ہوگا کہ جو خود تو کامیاب ہو ہی کسی دوسرے کو بھی کامیاب کر دے، لے کر کے چلے، خود بھی جنت میں جائے اور دوسرے کو بھی لے جائے. یہ بھی ایک ہنر ہے اسی دنیا میں رہ کر کے سیکھنے کا. اس پر میں گفتگو نہیں کر پاؤں گا چونکہ بڑی اہم گفتگو ہے، بس میں ایک اشارہ کر کے، چونکہ ایک حق ہے لہذا کہ اشارہ کر کے باتوں ختم کر رہا ہوں کہ یہ ایک ہنر ہے جو ہمیں اور آپ کو یہی سیکھنا چاہیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جنت سے چھٹکارا پالیں کہ ہیچ، ہم جنت میں داخل ہو جائیں کہ ہیچ، بلکہ کتنوں کو جہنم سے بچا لیں، کتنوں کو جنت تک لے جائیں، پہنچا دیں. یہ ہنر بھی اسی دنیا میں سیکھنا ہوگا. اور میں اب یہاں پر کہہ سکتا ہوں کہ وہ افراد جو یہاں موجود ہیں کم از کم ان میں یہ ہنر آنا چاہیے. اگر یہاں رہ کر کے یہ ہنر نہ سیکھا تو فائدہ کیا ہوا کہ کم از کم یہاں رہنے والے جو ہیں یا اس طرح کے دوسرے مقامات پر رہنے والے، وہاں تو یہ ہنر آنا چاہیے. اسی ہنر کو سیکھنے تو یہاں آئے ہیں. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں یہاں پر چھوڑ رہا ہوں. اسی ہنر کو سیکھنے تو آئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کسی باہنر کی درگاہ میں ہے، کسی باہنر کے دربار میں ہے جس کے پاس یہ ہنر موجود تھا کہ جو خود تو کہیں کہاں ہے پتہ نہیں، لیکن دوسروں کو بھی لے جائے، جہنم سے بچا بھی دے، جنت میں داخل بھی کرا دے. یہ ہنر یہاں سیکھو چونکہ ایک ایسے ہی باہنر کے دربار میں بیٹھے ہیں. خطابت نہ سمجھیے گا، امام صادق کی سند ہے علیہ الصلوۃ والسلام، جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی سند ہے کہ تدخلوا بشفاعتها شیعتنا الجنہ باجمعہم، کہ اس ایک خاتون کی شفاعت سے ہمارے سارے شیعہ جنت میں جا سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اس ایک بی بی کی شفاعت کے ذریعے سے، آپ سمجھتے کوئی آسان بات ہے؟ یہ کسی خطیب کا نکتہ ہے، کسی شاعر کا شعر ہے؟ نہیں، یہ امام صادق سلام اللہ علیہ کی زبان ہے جو حقیقت پر مبنی ہے کہ اس ایک بی بی کی جس کی عمر 28 سال، اس ایک بی بی کی شفاعت کے ذریعے سے شیعتنا، بعض جگہوں پر شیعتی، بعض جگہوں پر شیعتنا، تدخلوا بشفاعتها شیعتنا الجنہ باجمعہم، ہم اہل بیت کے سارے شیعہ جنت میں جا سکتے ہیں اس ایک بی بی کی شفاعت سے. اہل بیت کہاں ہیں اسے چھوڑیے، 28 سال کی عمر میں یہ ہنر سیکھ لیا فنا کو بقا میں تبدیل کرنے کا، کہ خود تو اپنے آپ کو تبدیل کیا تو الگ مسئلہ، لیکن یہ ہنر آ گیا کہ جو ان کے سائے میں آ جائے، جو اپنے آپ کو ان سے وصل کر دے، اس کو وہ ہنر دے دے کہ فنا سے بقا میں تبدیل ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بس عزیزو، کم از کم یہاں تو یہ ہنر پیدا ہونا چاہیے. میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسے لوگوں کے اندر آنا چاہیے، لیکن حیف کہ نہیں سیکھ سکے. نہیں آ سکا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تقاضے پورے نہیں کر سکے کہ جو یہاں پورے کرنے تھے، وہ شرطیں نہیں پوری کر پائے جو یہاں کے لیے ضروری تھیں، وہ شرطیں نہیں پوری کر پائے کہ جو یہاں ضروری تھی. لیکن اس دربار میں ایسے ایسے پلے ہیں اور ایسے ایسے پروان چڑھے ہیں جن میں یہ ہنر پیدا ہو گیا.
ایک طالب علم تھا جس کو یہ شک تھا کہ یہ حدیث کیسے ممکن ہے کہ ایک 28 سال کی خاتون اس کی شفاعت سے سارے شیعہ. عالم دین مرزا قمی نے خواب میں آ کر کہا کیسی باتیں سوچتے ہو؟ تمام اہل قم کی شفاعت تو ہمارے ذمہ ہے، تم ان کے لیے شک کر رہے ہو؟ تمام اہل قم کی من الاولین الی آخرین اہل قم کی شفاعت ہمارے ذمہ ہے. کیا ہوا؟ یعنی خود بھی فنا کو بقا میں تبدیل کرنے کا ہنر رکھتی بھی ہے، بات بھی رہی ہے. فاعل کی فاعلیت تمام ہے، قابل میں قابلیت درکار ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. آج ہم اور آپ اس شب جمعہ میں اسی بی بی کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس نے فنا کو بقا میں تبدیل کرنے کے ہنر تقسیم کیے، اور جو اس در سے وابستہ ہو گیا اسے یہ ہنر آ گیا. آسان نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن بالآخر بی بی کی طرف سے موجود ہے، لینے والا چاہیے. بس یہ شب جمعہ تقریباً جو یہ ابھی دن چل رہے ہیں یہ 2 شہادتوں کے درمیان کے ایام ہیں. 10 ربیع الثانی کو حضرت معصومہ قم کی شہادت ہے، اور 13 جمادی الاولیٰ بروایت 13 جمادی الاولیٰ 75 دن کی روایت کے اعتبار سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہے. ہم ایک شہادت سے دوسری شہادت کی طرف جا رہے ہیں. بہت عجیب ہے، وہ لوگ جو دنیا میں ایسے ہنر بانٹنے آئے تھے ان کا یہ حق نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جاتا. بس عزیزو مجلس تمام ہو گئی. معصومہ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے سفر کے بعد سفر کر رہی ہیں مدینے سے خراسان کی طرف، اور بعض کے اعتبار سے امام رضا سلام اللہ علیہ کے امر کے مطابق چل رہی ہیں معصومہ. اور اب بہت سی چیزیں ہیں جناب معصومہ کے فضائل میں، لیکن اب اسے ابھی عرض نہیں کر سکتا ہوں چونکہ وقت میرا تمام ہو گیا. اور وہ کام جو امام رضا سلام اللہ علیہ ایک حد تک کر پائے ہیں، اسی کام کو اور واضح کرتی ہوئی جا رہی ہیں معصومہ. کیونکہ آپ جب مدینے سے چلے ہیں تو آپ نے بھی اس کام کو انجام دیا، کیونکہ اس نے حکومت دینے کے لیے، ولی عہد بنانے کے لیے اور حاکم بنا پتہ نہیں کیا کیا بلایا ہے اس لیے مہمان کے طور پر. لیکن امام اس راز اور اس سازش کو جانتے ہیں جو مامون کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کو فاش کرتے ہوئے چلے ہیں، لیکن بہت علل اعلان نہیں کہہ پا رہے ہیں اور اس محدود راستے سے جا رہے ہیں، دشمنوں کے ساتھ ہیں، لہذا کچھ راستے تبدیل بھی ہوئے ہیں، آپ مجھ سے بہتر واقف ہیں. لہذا جتنا ہو سکتا تھا اتنا امام نے بیان کیا اور خوب بیان کیا. حتیٰ اس کے پہلے سے مامون کے قاصد آنے کے پہلے سے امام جواد نے بیان کیا، جبکہ امام جواد کی عمر اس وقت 5 سال کی ہے، لیکن انہوں نے بیان کیا اور اپنے عمل سے بیان کیا اور کہہ کر کے بیان کیا کہ بابا آپ نے تو ایسے کعبے کو وداع کہا ہے جیسے آپ کا یہ آخری حج ہے. یہ کیا ہے؟ سوال نہیں ہے، بیان ہے، تاریخ کے لیے بیان ہے جو امام دے رہے ہیں. یا خود امام رضا سلام اللہ علیہ بلا رہے ہیں ہم پر گریہ کرو، کہ جب کوئی مسافر جاتا ہے تو اس کے لیے گریہ مناسب نہیں ہوتا، کہا کہ اس مسافر کے لیے جس کو آنے کی امید ہو، واپسی کی امید ہو، میں وہ مسافر ہوں جو واپس نہیں آؤں گا. اور اس طرح کے بہت سے اشارات ہیں جو امام کرتے ہوئے چلے ہیں. اسی کام کو اور آگے بڑھانے کے لیے جناب معصومہ کا سفر ہے.
کہ جہاں تقریباً 400 لوگ ہیں جو جناب معصومہ کے کاروان کی ہمراہی کر رہے ہیں، اور معصومہ اس کاروان کے ساتھ اور رئیس کاروان کی حیثیت سے اگر کہا جائے آ رہی ہیں کہاں؟ اپنے بھائی کی طرف۔ تو جس جگہ سے گزرتی ہیں اپنے بھائی کے مقصد کو آشکار کرتی ہوئی جا رہی ہیں۔ خواتین کے درمیان، دوسروں کے درمیان معصومہ بیان کرتی ہوئی چل رہی ہیں کہ میرے بھائی نے ولی عہدی کو آخر کیوں قبول کیا ہے۔ اور یہی کارواں اسی طریقے سے چلتے چلتے ساوا تک پہنچا، کہ جو یہاں سے قم سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پر اس وقت کے ساوا میں دشمنوں کی بستی تھی۔ رات میں کھانے کے وقت میں جب لوگ کھانا کھا رہے تھے، لوگوں نے حملہ کیا اور جنگ ہوئی آپس میں، جس میں معصومہ کے کچھ عزیز 20-22 لوگ شہید کر دیے گئے۔ اور بعض لوگوں نے لکھا کہ اسی جگہ جناب معصومہ کو زہر دے دیا گیا۔ اور جب یہ کیفیت طاری ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ یہاں سے قم کتنی دور ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ 10 فرسخ۔ تو کہا کہ مجھے یہاں سے قم لے چلو۔ آپ سوچیں عزیزو، معصومہ نے قم آنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ کیا معصومہ کے جاننے والے قم میں موجود ہیں؟ کیا معصومہ پہلے کبھی قم آئی ہیں؟ کیا معصومہ کے بابا کبھی قم میں رہے ہیں؟ نہیں، کوئی کبھی نہیں۔ ان میں سے سارے گزینے غلط۔ پھر کیا کہ قم اہل بیت کے چاہنے والوں کا شہر ہے۔ صرف یہ کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا شہر ہے قم۔ اتنا سن کر کے جب مصیبت کا وقت آیا تو چاہنے والے یاد آئے۔ جب مصیبت سخت ہو جاتی ہے نا تو چاہنے والے یاد آتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہے، شاید ایسا ہی کوئی موقع رہا ہو کہ جب کہنے والے نے کہا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ یاد کیا، چاہنے والوں کو یاد کیا۔ جب قید شام سے چھٹ کے وطن جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہے، بلغ شیعتی عنی السلام، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا۔ دیکھ رہے چاہنے والے یاد آ رہے ہیں۔ معصومہ نے کہا یہاں سے قم، ہمیں قم لے چلو۔ ادھر قم والوں کو اطلاع ملی کہ امام رضا کی بہن آ رہی تھی، ساوا میں ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ موسیٰ بن خزرج جو رئیس قبیلہ ہیں وہ یہاں سے نکلے، ایک اہتمام کے ساتھ معصومہ کے کاروان کے استقبال کے لیے گئے کہ جہاں سے کاروان مل جائے وہاں سے لے کر کے آئیں۔ قوم والوں نے سوچا اتنے بھائیوں کا داغ لے کر کے بہن آ رہی ہے، تسلیت کا کوئی انتظام کرنا چاہیے، تعزیت کا کوئی انتظام کرنا چاہیے تاکہ کچھ تو غم مندمل ہو جائے۔ جس راستے سے معصومہ کو لانا تھا پورا راستہ سیاہ کیا گیا، کالے پرچم لگائے گئے، کالے پردے لگائے گئے، استقبال کرنے والوں نے کالے کپڑے پہنے ہوں گے تاکہ معصومہ جب دیکھیں گی کہ اتنے لوگ ہمارے غم میں شریک ہیں تو غم مندمل ہو جائے گا۔ جب کاروان سے ملاقات ہوئی، موسیٰ بن خزرج نے خود میں ہار پکڑی، لے کر کے چلے، بڑا احترام، بڑا اہتمام، بڑی عزت، بڑا احتشام، سب لے کر کے چلے، لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ معصومہ تسلیت تسلیت اس طریقے سے لایا گیا معصومہ کو قم میں بیت النور، جو آج بیت النور کے نام سے ہے، وہاں جگہ دی گئی۔ لیکن یہ بی بی 16 یا 17 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکی، چونکہ غموں کا ایک پہاڑ ہے سینے پر، دل پر ایک جم غفیر ہے غموں کا، اندوہ کا۔ 16 یا 17 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکی، اس کے بعد دنیا سے سفر کر گئی۔ قم ماتم کدا بن گیا، چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی، واہ معصومہ، واہ امامہ کے نعرے بلند ہونے لگے، لوگ جوک در جوک
ایک امام کی بہن دنیا سے گزر گئی، امام کی بیٹی دنیا سے گزر گئی، تشیع جنازہ ہونا ہے، بیت النور کے باہر مجمع لگا ہے، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازے کو اٹھایا گیا، کتنے اہتمام سے جنازہ اٹھا، کتنے اچھے انداز سے جنازہ اٹھا۔ اے معصومہ، آپ غریب الوطن نہیں ہیں، اس لیے کہ وطن سے دور ہونے کے باوجود اللہ کتنے احترام سے جنازہ اٹھ رہا ہے۔ ارے غریب الوطن تو وہ بی بی ہے جس کو یہ کہنا پڑا کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں ہوگا۔ جو اپنے وطن میں رہ کر کے اتنی غریب ہو گئی کہ جس کو یہ کہنا پڑا کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ ارے کون سا خطرہ تھا مجھے نہیں معلوم، کون سی چیز تھی مجھے نہیں معلوم، لیکن سیدہ نے یہ وصیت کی۔ ابو ذر کہتے ہیں رات کافی گزر گئی تھی، کسی نے دق الباب کیا، جب باہر نکل کے دیکھا تو کیا دیکھا، بڑا شہزادہ حسن دیوار سے سر لگائے کھڑے رو رہے ہیں۔ ارے خیریت تو آقا زادے کیا ہوا؟ چچا چلیے اماں کو دفن کر دو۔ بابا نے بلایا ہے، اللہ اس عالم میں جنازہ اٹھا۔ لو عزیزو، چند انگلیوں پر گنے چنے لوگ ہیں جو سیدہ کے جنازے کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ اللہ کی یہ ہے غربت، اصل میں یہ غربت ہے جب کوئی وطن میں غریب ہو جائے، جس کے جاننے پہچاننے سے لوگ انکار کر دے، دروازوں پر جائے تو کوئی دروازہ نہ کھولے، اگر کھولے تو دیکھ کے بند کر لے، اور پھر یہ کہنا پڑے انسیتم قول رسول اللہ۔ ارے کیا تم بھول گئے کہ بابا نے کیا کہا تھا غدیر خم میں؟ یہ اصل میں غربت ہے۔ مولا نے جنازہ اٹھایا، لے کر کے آئے، قبر میں اتارنا ہے، سیدہ کا جنازہ ہے۔ اے علی کیسے اتارے مولا؟ عجب نہیں پیغمبر نے کہا ہو لاؤ علی میری امانت مجھے دے دو، میرے بعد یہ میری بیٹی دنیا میں سکون سے نہ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين يا راحم المساكين يا غافر المذنبين يا ملجأ العاصين يا ارحم الراحمين۔ حضرات، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بالعموم تمام محمد اور آل محمد کے چاہنے والے جو دنیا سے گزر گئے ہیں، اور بالخصوص جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آج کی اس مجلس کا انعقاد ہے، اس میں مولانا ذوالفقار حیدر صاحب قبلہ کی جمع سال بیٹی اور دیگر لوگ جو بانیان ہیں اس مجلس میں، ان کے مرحومین کے لیے اور بالاخص مدافعان حرم زینبی کے شہداء کے لیے ایصال فرمائیں۔